ہاں جی، السلام علیکم۔ سفیان زیب کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور نیوز کے ساتھ آپ کو صبح بخیر کہتا ہے اور آپ کا سواگت کرتا ہے۔ یقین کریں یعنی کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس مریم نواز شیرنی کے کاموں کو، اس کے جو ہے نا وہ پروجیکٹس کو، اس کی یعنی کہ بہادری کو، اس کی جو یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کو، جس طرح یہ پنجاب کا صوبہ لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ جو کل مریم نواز نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ اس فتنے نے آگ لگانے کی کوشش کی، وہ کوئی زیادتی کیس کا معاملہ ہے۔ اس معاملے پہ بات کرتے ہوئے بھی وقت کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ یہ یوز لیس معاملہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک گرداب میں پھنس گئے ہیں، فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کے یوز لیس ٹاپک کو ایلیبریٹ کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وقت کا ضیاع اور اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرنا اور فضولیات میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ضائع کرنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ لیکن بہرحال مریم نواز نے ایف آئی اے کو، سائبر ونگز کو، پولیس کو اور ڈفرینٹ ایجنسیز کو آن بورڈ لیا۔ آن بورڈ لینے کے بعد پھر مریم نواز نے اس بچی کو منگوایا کہ بھائی بتائیے کب سے کالج نہیں جا رہی، کس وجہ سے نہیں جا رہی اور کیا معاملہ تھا۔ تو اس بچی نے خود ہی کہا کہ بھائی میں اس وجہ سے گھر نہیں جا رہی تھی، کالج نہیں جا رہی تھی کہ بھائی کوئی ٹانگ کا مسئلہ تھا، 15-20 دن کا ریسٹ ایکسپیکٹ کیا تھا جنرل ہاسپٹل سے یا پتہ نہیں کسی اور اتفاق ہاسپٹل سے۔ تو اس کو پھر اس جو افواہ اڑائی گئی تھی اور اس میں پھر پولیٹیکل عنصر ملا، یہ انفارچونیٹلی اس فتنے کا، اسرائیلی فتنے کا، کہ بھائی اس کے ساتھ ریپ کا معاملہ ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا بکواسیات۔ تو پھر اس کو مریم نواز نے خود آ کے بچی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکل کیا۔ تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہ معاملات نواز شریف اور شہباز شریف یا حمزہ یا مسلم لیگ نون میں سے کوئی بھی اس طرح ٹیکل نہیں کرتا تھا، وہ بس لیٹ اٹ گو کی پالیسی پہ لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کا وہ فائدہ اٹھاتی تھی پی ٹی آئی، اور پھر فتنہ اور فساد ہوتا تھا اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اور مسلم لیگ نون اس معاملے پہ بہت کمزور تھی۔ لیکن جس طرح مریم نواز نے اس معاملے کا تعاقب کیا اور اس بچی کو آن بورڈ لے کے بٹھایا اور بٹھا کے سارے معاملات دیکھے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی کوئی اس کا بچی کا معاملہ نہیں تھا، یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی جس میں اس بچی کو انوالو کر کے اس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ کی غلط بیانی کی گئی، اور پھر اس بچی کا داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر سائبر کرائم اور ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر کے اس بچی کو سامنے بٹھا کے یہ بتایا کہ بھائی اس میں جو بھی جہاں سے بھی آپریٹ ہوا ہے، جس میں فارن کنٹری سے سوشل میڈیا کے ہینڈلر بے نقاب ہوئے ہیں، اور جس میں سی سی ٹی وی بھی سامنے لائی گئی ہے، اور سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ کس نے کہاں پہ کیا کیا رول پلے کیا، اور مریم نواز نے کریک ڈاؤن کر کے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بہت اچھا ہے اور بہت گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے کہ اس فتنے کا تعاقب کر کے ان کے لائز کو، ہیجان انگیزیوں کو، فتنے کو، بے شرمیوں کو، بے غیرتیوں کو، جھوٹوں کو اور توڑ پھوڑ کو ایکسپوز کر کے، جب تک آپ اس کو نہیں صحیح طرح نقش ڈالیں گے، یہ اسی طرح پاکستان کے قانون، آئین اور پاکستان کے معاملات اور پاکستان کی یہ جو تجارت ہے امن سکون کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ تو ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و شکر ہے کہ ایس سی او کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور پاکستان کی
4-5 میجر بڑی پراپرٹی سیاسی پارٹیوں نے، جس میں نواز شریف کی، زرداری صاحب کی، اور مولانا یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اور یہ جو آپ کی پارٹی ہے ایم کیو ایم وغیرہ، اے این پی وغیرہ، انہوں نے اس کے اوپر وہ کر دیا ہے اپنی رضامندی کا اظہار. تو حکومت اس کو کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی سینٹ میں پہلے منظور کروائے گی، پھر اس کو جو ہے نا قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. شیریں رحمان نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سیاسی اور جمہوری قوتیں قوم کو اتفاق رائے کے ذریعے آئینی ترمیم کا اچھا تحفہ دیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جس میں یوتھیوں کو موت ہوگی، اور پاکستان کے جو آئین میں یہ خلا چھوڑے گئے تھے ان کو پر کیا جائے گا. اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ترامیم کا پرانا مسودہ ہی پیش کیا جا رہا ہے، تو وہی برقرار ہے. تو اب ان کی چیخیں پھر نکلیں گی، اور یہ پھر حقیقی آزادی کے چکر میں پڑیں گے، پھر وہ انقلاب لانے کے چکر میں پڑیں گے، پھر نیا پاکستان بنانے کے، پرانا پاکستان بنانے کے، اور پھر ریاست مدینہ والا پاکستان، اور پھر پتہ نہیں تنظیم سازی والا پاکستان، پتہ نہیں کیا بکواس والا پاکستان. تو اللہ خیر کرے. یعنی ترمیم میں کافی 1.5-2 مہینے لگے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بہتر ہو جائے گا، اور پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن پہ آ چکا ہے، اور یہ پھر معاملات آگے بڑھیں گے. تو نادرا نے ایک اچھی سروس شروع کی ہے، جس میں انہوں نے گھر بیٹھے شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کریں تو یہ آپ کا بن سکتا ہے. تو یہ بڑی اچھی سروس ہے. پاکستان میں آئی ٹی اور آن لائن کاموں کی جدت ہونی چاہیے. پوری دنیا اس چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور سرخرو ہو رہی ہے، اور اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ یہ جو عمران خان تھا، اس کا آکسفورڈ چانسلر بننے کی لسٹ جو جاری کی ہے 38 ممبران کی، ان میں اس کا نام نہیں ہے. اور وہ نام اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے آکسفورڈ کے اسپوکس پرسن نے کہ عمران خان کے اوپر پولیٹیکلی جو کیسز ہیں اس کے اوپر وہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور یہ فائنینشلی اور مورلی کرپٹ انسان ہے. اس وجہ سے ہم کسی مجرم کو آکسفورڈ کا چانسلر بننے کا امیدوار قرار نہیں دے سکتے. تو یہ آپ جا کے ان کے فیصلے میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یوتھیوں کو پھر بھی شرم نہیں آئے گی کہ عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں خود مختار ہیں، اس طرح کے بہانے کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی حقیقی آزادی کے چکر میں وہ کیا ساری عمر گل کھلاتا رہا ہے، اور آپ کو ریاست مدینہ کا 2 نمبر امیر بن کے اب آپ کو ورگلا رہا ہے، اور آپ کی جو ہے نا وہ کیا کیا اس نے گل کھلائے ہیں. تو نواز شریف نے ڈنر کروایا ہے سیاسی پارٹیوں کا، اور ڈنر کروا کے جس میں زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور ان سب نے آپس میں مسودے کے اوپر اپنے تحفظات دور کر کے ایک مجوزہ آئینی ترمیم کو حتمی شکل دے دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خیر کا پہلو نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چانسلر صاحب تو بڑھ گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ بھائی صابر شاکر اور اس طرح کی جو انسان ہیں جنہوں نے وصیتیں تک لکھوا دی تھی عمران خان کی، ڈاکٹر کا چیک اپ ہو جانے کے بعد اس کا بالکل ٹھیک طرح سے بات سامنے آئی ہے، اور ان کی جو ہے نا وہ ایک اور سازش اور جھوٹوں کا پروپیگنڈا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے فیکٹری کا، الحمدللہ وہ سارا جو ہے وہ بے نقاب کیا گیا. تو پی ٹی آئی کو مریم نواز نے ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے، اور یہ جو
گنڈا پور اور حماد اظہر کی آپس میں جنگ ہوئی ہے کہ ایک کرنا چاہ رہا تھا دھرنے لانگ مارچ اور حقیقی آزادی دلانا چاہ رہا تھا یوتھروں کو ڈی جے بٹ کے ساتھ اور عجیب طرح کے معاملات کے ساتھ، لیکن اب یہ ان کا ٹوٹ پھوٹ بھی سامنے آئے گی اور یہ جو ہے نا عجیب طرح کی ان کی حرکتیں پی ٹی آئی وغیرہ کی. تو میں آپ کو جو ہے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عنقریب آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان ملٹری کورٹس سے بچنے کے لیے کہ بھئی ملٹری کورٹس میں اس کے کیسز نہ جا سکیں، یہ کوئی نیا ڈرامہ کرے گا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، یا اس نے جو جمائمہ کے ذریعے کل ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی مجھے زہر دے دیا گیا ہے یا مجھے ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جا رہی یا یہ یا وہ، اس نے ایک دو دفعہ پھر فتنہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ باہر ہی جائے گا، ورنہ اس کا پاکستان میں تابوت آئے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ملٹری کورٹ سے کہ اس کا اسٹے سپریم کورٹ سے ختم کروایا جائے اور اس کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے اور اس کو پتہ چلے کہ بھئی جیل اصل میں کیا ہوتی ہے. یہاں پہ جو جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو جیل تھوڑی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ، اس کو ہر طرح کی ایکسرسائز، ٹیلی ویژن، اے سی، ہر بیڈ ملا ہوا ہے اور وہ ان کا پی ٹی آئی کا دفتر بنا ہوا ہے وہاں پہ. تو اس کو ذرا جیل میں 3 دن گزارے جائیں، میں دیکھتا ہوں یہ جیل کیسے کاٹتا ہے. یہ بے شرم انسان، بے غیرت، پلے بوائے، حرامزادہ، ساری عمر اس کی زنا اور شراب میں گزری ہے اور اب یہ ریاست مدینہ کا 2 نمبر خلیفہ بنا ہوا. اور ثاقب نصور کا جو ہے صادق اور امین، اس کو آکسفورڈ والوں نے کہا ہے کہ یہ کرپٹ اور مورلی اور فائنینشلی کرپٹ انسان ہے جس کو ہم اپنے آکسفورڈ کے لیے نہیں تنظیم اس کو قرار دے سکتے کہ بھئی یہ اہل ہے ہمارے امیدوار کے کینڈیڈیٹ کا لسٹ کا بھی. تو گورنمنٹ کے لیے جو مجھے بس اب ایک ہی خطرہ نظر آ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے انشاءاللہ تعالیٰ اسپیکر ایاز صادق کے کہنے پہ یہ ان کو دے دینی ہے سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ 8 ججز کو جس نے فیصلہ دیا تھا آئین اور قانون کے خلاف رشوت لیتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں دی جائیں، حالانکہ وہ الیکشن میں شامل ہی نہیں تھی، ان کے کینڈیڈیٹ آزاد تھے اور سنی اتحاد کونسل نے یہ لڑا ہی نہیں تھا الیکشن. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جسٹس منصور کے نیچے جمع ہونے کی کوشش کریں گے اور جسٹس منصور کے چکر میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اور ذلیل و خوار ہوں گے. مجھے تو جسٹس منصور گھر جاتا ہی نظر آتا ہے اور نظر نہیں آتا کہ یہ بن پائے گا، لیکن اگر بن بھی گیا تو پھر یوتھیوں کو بس اس میں امیدیں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پاکستان اب صحیح ڈگر پہ 2-2.5 سال کی مشقت کے ساتھ محنت کے بعد دوبارہ گامزن ہوا ہے. پاکستان میں وفود آئے ہیں، ٹریڈ آئی ہے، سعودی عرب نے بھی انویسٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور ڈیفرنٹ ایم یوز سائن ہوئے ہیں. گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. پیٹرولیم، بجلی، گیس اور آٹا، چینی، دال، چاول، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں لائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ کرے یہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اوپر چلتی رہے اور پاکستان کا نظام ٹھیک چلے، سکون ہو، امن ہو، بہتر ہو. تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں لائیو اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. آپ اپنا خیال رکھیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجیے. آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ حافظ.